ہے، اس کے اندر غرور ہے، اور اللہ غرور کو کبھی پسند نہیں کرتا، عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم سلام کرو اور اگر اگلا سلام کا جواب دے تو اس کی خوش نصیبی ہے، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو تم پریشان نہ ہوا کرو، اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہیں جواب دے دیتے۔ یعنی اگلا جواب دے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں جواب دیتا تو تم خسارے میں نہیں ہو، تمہارے پھر بھی وارے نہیں آ رہے ہیں، پہلے یہ جواب دیتا، اگر یہ جواب نہیں دیتا تو اللہ کے فرشتے تمہیں جواب دے رہے ہیں، اور تم دعا کر رہے ہوتے ہو السلام علیکم، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی برکت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے وعیادۃ المریض، کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی تیمارداری کرو، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بڑا کوئی بیمار ہو تو دوڑ دوڑ کے جاؤ، کوئی چیئرمین بیمار ہو گیا، کوئی وزیر مشیر بیمار ہو گیا، کوئی افسر بیمار ہو گیا، باس بیمار ہو گیا، عہدے والا جاگیردار سرمایہ دار بیمار ہو گیا تو تانتا بندھا ہوا ہے، 2 آ رہے ہیں، 4 جا رہے ہیں، 6 آ رہے ہیں، 10 اٹھ رہے ہیں، اور پڑوس میں غریب محلے دار اس کے پاس 4 پیسے نہیں ہیں، ہے تو وہ بھی اللہ کا بندہ، وہ بھی حضور کا امتی، مگر اس کے پاس پیسے جو نہیں ہیں، اس کے پاس جاگیر جو نہیں ہے، عہدہ جو نہیں ہے، دنیاوی کر و فر جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ بے شک تڑپتا رہے، اس کو دیکھے بھی نہ، تو یہ تیمارداری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ دینداری یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن بیمار ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اپنا ہو پرایا ہو، بیگانہ ہو، رشتہ دار ہو محلے دار ہو، جو بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا، فرمایا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، فرمایا جب تک واپس نہیں آتا وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ جو کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک، ایک روایت میں 70,000 ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک فرشتہ بھی دعا کرے، روایات میں مختلف تعداد بھی بیان ہوتی رہتی ہے، تو ایک فرشتہ بھی اس کے لیے دعا کرے تو کتنے وارے کی بات ہے، اور پھر اتنے فرشتے جس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو رب اس پر کتنا کرم فرماتا ہو۔ یہ مریض کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، یہ سنت ہے۔ اور ایک روایت میں نے دیکھا، ایک محدث ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمیں یہ تربیت کی گئی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے اور مزاج پرسی کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو سرکار نے فرمایا تم اور کام چھوڑ کر صرف یہی کرتے رہو، یعنی اس میں اتنا اللہ نے اجر اور اتنا ثواب رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس میں خیال بھی کرنا چاہیے، آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس طرح تیمارداری کریں کہ اگلے مریض کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ بھی مزاج بن گیا ہے، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے، وہ پین سے تڑپ رہا ہوتا ہے، مگر سارے محلے کی گپیں ہم اس کے پاس بیٹھ کر لگاتے ہیں، ساری سیاست وہاں کرتے ہیں، حکومت وہاں بناتے ہیں، اسمبلیاں وہاں توڑتے ہیں، سارا کچھ ہم وہی کرتے ہیں، بیٹھ کر پوری زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نہیں دیکھتے مریض تڑپ رہا ہے، وہ درد سے کرا رہا ہے۔ لہذا اتنی دیر اس کے پاس بیٹھنا جو مریض کی تکلیف کا باعث بنے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جائیں مزاج پرسی کریں، تیمارداری کریں، اور پھر ساتھ یہ بھی سرکار کی تعلیمات ہیں کہ مریض کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ جا کے کہنا او ہو تمہارا رنگ تو پیلا پڑ گیا ہے، مجھے حالات آپ کے ٹھیک نظر نہیں آتے، اور وہ پہلے ہی مریض ہے، یہ اور اس کو وہم میں مبتلا کر کے آ جاتا ہے، وہ بیچارہ سوچتے ہی رہتا ہے ہاں اس کا مطلب ہے یہ میری آخری دن ہے،
اب میں نے بس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، اس لیے وہ اس بندے نے مجھے یہ کہا ہے۔ سرکار کے تعلیمات یہ ہیں کہ جب مریض سے ملو تو کہو لا باس طہور انشاءاللہ، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد شفا عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات کہیں گے اس کے لیے دعا کریں گے کہ ماشاءاللہ پہلے سے طبیعت بہتر محسوس ہو رہی ہے، چہرہ آج کھلا ہوا محسوس ہو رہا ہے، آج آپ بہتر محسوس ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے بیماری جا رہی ہے اور صحت آ رہی ہے۔ اس طرح آپ باتیں کریں گے نا حوصلہ افزائی کی، تو مریض کو حوصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور دل توڑیں گے تو وہ بیچارہ تو پہلے ہی دل چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور پھر ہاں یہ ہے کہ جو اس سے بے تکلف ہے، دوست ہے، عقیدت مند ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹھک زیادہ ہوتی تھی، مزاج زیادہ ملتے ہیں، وہ بھی شخص تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تاکہ اس کو انس حاصل ہو، وہ مریض مانوس ہو۔ مگر کوئی تعلق ایسے ہوتے ہیں بندہ کو تکلف کے ساتھ ملتا ہے، اتنی اس سے جو ہے بے تکلفی نہیں ہوتی، تو اس کو تھوڑی دیر ملاقات کرنی چاہیے تاکہ مریض زیادہ پریشان نہ ہو۔ اور تیسرا حق ہے فرمایا اتباع الجنائز، اور جنازے میں حاضر ہونا۔ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہونا، نماز جنازہ ادا کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگرچہ کچھ مسلمان پڑھ لیں تو سب کی طرف سے یہ حق ساقط ہو جاتا ہے، گویا سب کی طرف سے شرکت ہو جاتی ہے، مگر بندہ موجود ہو اور کوئی قریبی فوت ہو گیا، قریبی نہیں کوئی بھی مسلمان فوت ہو گیا ہے، اگر یہ یہاں موجود ہے اور اس کے پاس ٹائم ہے تو اس کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، یہ حق ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، کئی دفعہ نیک بندہ شرکت کرے، مرنے والا گناہگار ہے تو اس کی دعا سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور کئی جنازے ایسے بھی ہیں، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ جنازے، وہ میت نیک ہوتی ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو ہر دو حال میں یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نماز جنازہ میں شریک ہوا جائے۔ اجابت الدعوت، اور اگلا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا، وہ دعوت دے اور اگر کسی اور کام میں یہ مشغول نہیں، مجبوری نہیں، کہیں اور وعدہ نہیں کر رکھا، تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ کئی دفعہ لوگ یہ ہم سے بھی گلا کرتے ہیں، اب اپنے پر بات آئی ہے تو وہ بھی میں کر دوں نا، کیونکہ ہماری ہوتی ہے کئی دفعہ بہت مصروفیت، اور جب حلقہ احباب بندے کا وسیع ہو تو اس کی مصروفیات بھی زیادہ ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ ہوں تو ظاہر ہے اس کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ چونکہ جو خطباء مبلغین وغیرہ ہیں، ہم نے پہلے سے ٹائم دے رکھا ہوتا ہے، مہینہ مہینہ، 3 مہینے، 5 مہینے، بسا اوقات تو لوگ سال پہلے بھی ایڈوانس ٹائم لیتے ہیں۔ تو اب پہلے کا کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو، اس نے جلسہ رکھا ہو، اشتہار چھپا ہوا ہو، بینر بنے ہوئے ہوں، دعوتیں ہوئی ہوں، اچانک کوئی اور بندہ جب دعوت دے تو پھر وہ کئی دفعہ گلے بھی کرتے ہیں، جی ہم نے دیکھے نا جی، تعلق بھی ہے، جان پہچان بھی ہے، شاہ صاحب کو ہم نے دعوت دی تو ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، ہماری دعوت قبول نہیں کی، حالانکہ صبح خود درس دے رہے تھے۔ وہ اجابت الدعوت ہے، اور دعوت کو قبول کرنا یہ بھی بندہ مومن کا حق ہے، مگر یہ تو دیکھیں یہ حق پہلے استعمال کر چکا ہے، وہ پہلے کسی دوسرے کی دعوت قبول کر چکا ہے۔ جب پہلے دوسرے کی دعوت قبول کر چکا ہے تو وعدہ کیا ہوا ہے، تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی تو شرعن اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ تو لہٰذا دوسرے بندے کی یہ بھی مجبوری سمجھنی چاہیے کہ اگر آلریڈی، مثال کے طور پر میں آپ کہتا ہوں، آپ نے میں سے کسی نے، یہ جو اتوار اگلا آ رہا ہے، آپ نے کسی کے شادی کا کارڈ کسی نے بھیجا، آپ نے دعوت قبول کی ہے، وعدہ کیا ہے میں وہاں ہوں گا، اب دوسرا بندہ بھی کارڈ دیتا ہے، تیسرا بھی دیتا ہے، چوتھا بھی دیتا ہے، 4-5 کارڈ ایک دن کے آگے ہیں، اور بندہ ایک ہے، وہ ایک ہی جگہ پہنچ سکتا ہے، 4 جگہیں، علاقے بھی مختلف ہیں اور ٹائم بھی ایک ہی ہے، تو وہ 4 کیسے
4 جگہ پہ جائے گا، بندے کے ٹکڑے کر کے تو نہیں بھیجے جا سکتے، ایک ٹکڑا ادھر چلا جائے ایک ٹکڑا ادھر چلا جائے تو بندہ مجبور بھی ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے کہیں وعدہ کر رکھا ہے، مصروفیت ہے، تو پھر اس پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس کی اویلیبلٹی ہے اور مصروف کہیں نہیں ہے، اجابت الدعوت، اس مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وتشمیت العاطس، اور جب اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، یعنی جو ہی چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا جواب دے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ حدیث طویل حدیث ہے، میں اس اختصار سے ہی بات کر دیتا ہوں جو اس موضوع سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا ان اللہ یقول یوم القیامت یبن آدم مرضت فلم تعدنی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا اور تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ اور وہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، میں کیسے تیری عیادت کے لیے آتا، تیمارداری کے لیے آتا، تو رب العالمین ہے، تو جانوں کو پالنے والا ہے، تو مریضوں کو شفا دینے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ پھر رب فرمائے گا قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، فرمایا اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، رب فرمائے گا کہ تجھے پتہ نہیں تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تیرا فلاں پڑوسی بیمار ہوا، تیرا فلاں تعلق والا بیمار ہوا اور تو اسے دیکھنے کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے بھی اس کے پاس پا لیتا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس کو تو دیکھنے کے لیے جاتا تو مجھے بھی اس کے پاس پا لیتا، یعنی صرف اس کو نہ ملتا تو مجھے بھی مل لیتا، میری رحمت بھی تجھے مل جاتی۔ اسی طرح پھر اس روایت لمبی ہے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ رب فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، مجھے بھوک لگی تھی، کھانے کی ضرورت تھی، اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے بھوکا رکھا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، کائنات کو رزق تو دیتا ہے، تو رازق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، ساری کائنات کو تو پالنے والا ہے، تو میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا؟ تو رب فرمائے گا فلاں میرا بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تو اگر اس کو کھانا دے دیتا تو مجھے بھی اس کے پاس پا لیتا، میری رضا بھی حاصل کر لیتا۔ اسی طریقے سے کپڑے کے بارے میں بھی ہے، اسی کے طرح سے پانی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ پیاسا تھا، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے۔ المختصر یعنی کوئی حاجت مند بندہ، آپ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ صرف تم اس کی رضا حاصل نہیں کرتے، اپنے رب کی رضا بھی حاصل کر لیتے ہو، اپنے رب کی خوشنودی بھی حاصل کر لیتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ اب دیکھیں اللہ عیال سے تو پاک ہے، مگر یہ حدیث ہے یعنی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے۔ بھائی عیال کو پنجابی میں کیا کہیں گے؟ ٹبر کہیں گے۔ اللہ تو ٹبر سے پاک ہے، اللہ کو تو عیال نہیں ہے، مگر حدیث میں آ رہا ہے الخلق عیال اللہ۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، یہ حدیث جب میں نے پڑھی حضور مصلح امت شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے ہمیں تشریح یہ کر کے بتائی۔ آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھر کا سربراہ، جس طرح کنبے کا سربراہ اپنے آل و عیال سے پیار کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ میرا رب اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔
یعنی اپنی مخلوق سے رب اتنا پیار کرتا ہے جتنا آپ اپنے آل و عیال سے پیار کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ. تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ مسلمانوں پر حق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.